ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، ابھی چند دنوں پہلے نبی کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا تھا. کتنے ایسے لوگ تھے جو ناچ بھی رہے تھے، جو گا بھی رہے تھے، جو ڈی جے بھی بجا رہے تھے. میں نے خود ویڈیو دیکھا، پاکستان کے کسی علاقے میں لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، لوگ ان کے ڈانس کا منظر دیکھ رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، کم سے کم اتنا تو اپنے آپ کو نہ گراؤ کہ اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر وہ کام کرو جو اللہ کے نبی بھی دیکھ کر شرما جائیں. ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نئے نئے کام نکالے تھے. آپ نے کہا تھا اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، یہاں پہلے ہی پڑھنے لگیں گے. آپ نے کہا تھا اقامت ہو جائے کھڑے ہو جانا، یہ حی علی الصلاۃ کا انتظار کیا کریں گے. آپ نے کہا تھا جب جب میرا نام آئے مجھ پر درود پڑھا کرنا، یہ جب جب آپ کا نام آئے گا درود پڑھے یا نہ پڑھے اپنے انگوٹھے کو اپنے آنکھوں سے لگا لیا کریں گے. اے اللہ کے نبی، ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کون کون سے نئے نئے کام نکالے تھے. چہرے ان کے بھی چمک رہے تھے وضو سے، تبھی تو نبی نے پہچانا. نمازی لوگ تھے، دنیا میں نماز پڑھ کے آئے تھے، لیکن دین کے اندر بدعت اور خرافات نکال کر گئے تھے. تو اللہ کے نبی کو جب یہ پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ارے ان کو گھسیٹ کے لے کر جاؤ جہنم میں، جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا، جنہوں نے میرے دین کی شکل بدل دی. پتا یہ چلا کہ بدعت کرنے والا دراصل دین کو بدلنے کا کام کرتا ہے. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے دین کے اندر بدعت نکالی گویا اس نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے اللہ کا پیغام بندوں تک نہیں پہنچایا، اس لیے کہ آپ نے تو دین پہنچا دیا، دین مکمل ہے، اب دین میں کوئی نیا کام نکال رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ نبی پر الزام لگا رہا ہے کہ نبی نے دین کو مکمل نہیں پہنچایا. تو میرے بھائیوں، ان حالات سے ہم سب کو گزرنا ہوگا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس دن ہمیں کون سی چیز بچائے گی. اس دن اگر کوئی چیز ہمیں بچائے گی تو ہماری نیکیاں اور ہمارا ایمان ہمیں بچائے گا. آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، رب العالمین کے دن کی ان سختیوں سے محفوظ رکھے، رب العالمین ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو ہمارے مسلک کے بارے میں، ہمارے مشن کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہیں، اے اللہ ان کو بھی ہمارے اس منہج اور دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا پابند بنائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. حضرات، اب میں آخر میں اپنے تمام خطبہ، علماء اور محامین، سامعین اور سامعات، خصوصاً رضاکاران حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ہی ان احباب کا جنہوں نے اس پروگرام میں صحیح فہم اور دل جمعی کے ساتھ ہمارا ہر طرح سے تعاون کیا. اور قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ بھائی اور منتظمین اور ذمہ داران مسجد و